اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے آیا نمبر 173 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم آیا نمبر 174 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، پہلے سمرائز کر کے دیکھ لیتے ہیں پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ پچھلی دفعہ جو موضوع زیر بحث تھا وہ حلال و حرام کی بحث تھی، اور حلال و حرام کی بحث سے پہلے توحید اور شرک کے حوالے سے مضمون زیر بحث تھا۔ یہ سیکشن 3 ہے سورہ بقرہ کا، یعنی تیسری فصل ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا آغاز توحید سے ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اسی کا جو منفی پہلو ہے شرک، اس کو زیر بحث لایا گیا، اور اس کے بعد جب یہ موضوع پایہ تکمیل تک پہنچا تو اس کے بعد فوری طور پہ جو اگلا موضوع سامنے آ گیا تھا وہ حلال و حرام کی بحث تھی۔ یہ بھی توحید اور شرک سے جڑی ہوئی چیز ہے، وہیں سے چیزیں نکلتی ہیں جہاں سے لوگ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں۔ وہ اپنے بزرگوں کی بنیاد پہ، اپنے بزرگوں کے فتووں کی بنیاد پہ جو چیزیں حلال ہوتی ہیں ان کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں۔ یہ موضوع ہے جو زیر بحث تھا، اور اس میں خاص طور پہ اہل کتاب ہی کو سامنے رکھ کے بات کی جا رہی ہے۔ گو کہ بعض جگہوں پہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن جو آیات کی کنکلوژن آتی ہے، جس جگہ پہ ہم اس کو نتیجے پہ دیکھتے ہیں، آخری آیات، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہی اہل کتاب ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو شریعت موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی تھی اس کے مطابق کیوں نہیں حلال و حرام کی بحث پہ آ جاتے، تو وہ اس پہ نہیں آنا چاہتے، بلکہ وہ یہ چیزیں سامنے لاتے ہیں کہ جو کچھ ان کے علماء نے، جو ان کے بزرگوں نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، ہم ان کو لازمی طور پہ اس کی پیروی کریں گے۔ یہ آیا نمبر 170 میں یہ واضح طور پہ آ گیا تھا کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، حلال و حرام کی جو لسٹ ہمیں پکڑائی ہے، تھمائی ہے، ہم اسی ہی کی پیروی کریں گے، اسی ہی کی پیروی کریں گے۔ اور اس کے بعد ان کا جو ذہنی رویہ ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کو ایک تمثیل کے ذریعے سے بیان کیا گیا تھا کہ یہ جانوروں کے ریوڑ جیسے ہیں۔ جب ان کو پکارا جاتا ہے، یعنی جس طریقے سے ان کو ہانکا جاتا ہے، یعنی وہ فتوے ہیں جو ان کو ہانک رہے ہیں، یہ اس طرف مڑ جاتے ہیں، یہ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ بتایا گیا کہ اب یا ایھا الذین آمنو، جو کچھ تمہیں اس وقت اس قرآن مجید کی صورت میں جو حلال و حرام کے حوالے سے واضح کر کے چیزیں بتا دی ہیں، اب ان کی پیروی کریں۔ جہاں تک ملت ابراہیمی کا تعلق ہے تو اس میں ہم نے صرف یہی کچھ چیزیں تھیں جو حرام ٹھہرائی تھیں، وہ مردار تھا، خون تھا، اور خنزیر کا گوشت تھا، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے ہمیشہ سے تمام شریعتوں کے اندر یہ بیان کی ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام سے جو دین شروع ہوا تھا اس میں یہ چیزیں ہم نے حرام کی تھیں۔ باقی کوئی چیز، ہمارا کوئی نقطہ نظر یہ نہیں تھا کہ ہم باقی تمام چیزیں ان سے کوئی اس میں یعنی انٹرفیئر کریں۔ جو تم کھاتے ہو، جو تمہاری طبیعت کرتی ہے، جس کو تم کھا رہے ہو، وہ طیبات ہیں، وہ جو طیبات ہیں ان کو کھاتے پیتے رہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ چیز تھی جس کو ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد آج کی جو آیا ہے وہ آغاز ہوتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا۔ حقیقت یہ ہے، بے شک ان الذین یکتمون، جو چھپاتے ہیں، جو کچھ انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتارا، من الکتاب، کتاب میں سے، شریعت میں سے جو کچھ بھی اتارا، یعنی کون سی کتاب، یعنی شریعت کون سی، جو ظاہر تورات کی صورت میں نازل ہوئی تھی، اور جو اس کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ نہ صرف چھپاتے ہیں بلکہ اس میں ترجیح دیتے ہیں، خریدتے ہیں کچھ تھوڑی بہت قیمت، تھوڑی بہت قیمت، وَيَشْتَرُونَ یعنی خریداری کرنا،
بھی اس کو یعنی جب وہ چھپاتے ہیں اس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں تو اس سے تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں، سمنن قیمت قلیل تھوڑی، اولئک کا یہی وہ لوگ ہیں ما یاکلون فی بطونہم جو کھاتے ہیں یعنی ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر، بطون اپنے پیٹوں کے اندر، الی النار سوائے آگ کے، آگ یہاں آگ سے مراد انگارے یعنی آگ کے انگارے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامتی، ان کی اس وجہ سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے کوئی کلام نہیں کرے گی، یکلمہم اللہ ان کے ساتھ کوئی کلام نہیں کرے گی، ولا یزکیہم اور نہ ہی کوئی ان کا تزکیہ کرے گی، ولا ہم عذاب علیم ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ آیا کا ترجمہ ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو بات یہاں اٹھی تھی اس کو نیچے کنیکٹر میں رکھا ہے، یہ اہل کتاب تو جانتے تھے کہ یہی حق ہے لیکن انہوں نے اسے چھپایا۔ اس چیز کو جانتے تھے یعنی حلال و حرام کی بحث کے بارے میں جو کچھ ابھی پچھلی آیا کے اندر بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یعنی یہ جو پوری لسٹ ابھی یہاں پہ تھمائی ہے حرمتوں کی، یہی جو حرمتیں ہیں یہ معلوم و معروف تھیں انہیں، یہ اہل کتاب یہ جانتے تھے، یعنی تورات کے اندر بھی یہی چیزیں لکھی ہیں، وہاں پہ بھی جا کے پڑھیں تو یہی چیزیں ہیں جو وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، اور یہ واضح طور پہ یہ حقیقتیں ان کے سامنے تھی۔ یہی چیز اب قرآن مجید نے بھی آ کے بتا دی ہے، اور یہ واضح ہو گیا کہ تورات کے اندر بھی یہی چیز ہے اور قرآن نے بھی یہی آ کے یہ چیز بتا دی ہے، لیکن یہ ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تورات کو چھپاتے ہیں، تورات کو چھپاتے ہیں یعنی اس چیز پہ پردہ ڈال دیتے ہیں جو کچھ تورات کے اندر شریعت کے طور پہ بیان ہوا ہے۔ وہ کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ مجبوری بن جاتی ہے۔ جو اس طریقے سے زوال پذیر امتیں ہوتی ہیں ان کے بزرگوں کے جو فتوے ہوتے ہیں وہ اصل مقام حاصل کر لیتے ہیں، جو شریعت ہوتی ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا جو پیغام تھا وہ دب جاتا ہے ان فتووں کے نیچے، ان فقہی روایات کے نیچے، جس کو لوگ پھر اس طریقے سے اختیار کر لیتے ہیں جیسے ہم کلچر میں اپنی ثقافت میں چیزیں اختیار کر لیتے ہیں، ایسے ہی ان لوگوں نے تورات کو پیچھے رکھ کے کچھ اور چیزیں تھیں ان کو اختیار کر لیا، اور اس اختیار کرنے کے نتیجے میں حلال و حرام کی جو بحث تھی جو واضح تھی متعین تھی اس کو چھوڑ کے کچھ اور چیزیں انہوں نے حرام ٹھہرا لی تھی، اور وہ جو اصل بات تھی اس کو گویا کہ انہوں نے چھپا دیا۔ یہاں پہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور چھپانے کی جو صورتحال ہے اس کی نوعیت کو واضح کیا کہ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے میں دنیا کی بہت تھوڑی قیمت قبول کر لیتے ہیں، یعنی اس کے بدلے میں شریعت تو ہوتی ہی ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں بڑی سی بڑی قیمت بھی مل جائے، گویا کہ دنیا کے خزانے بھی مل جائیں تو وہ حقیر ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور یہ جو قیمت یعنی وصول کر لیتے ہیں تو گویا کہ اپنی اتھارٹی کو قائم کر لیتے ہیں، تو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں شریک ٹھہرتے ہیں حلال و حرام کی بحث میں، یعنی کوئی بھی شخص آ کے جب حرام کا فتویٰ دے دیتا ہے حالانکہ وہ اصلاً حرام نہیں ہوتی حلال ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ اس مقام پہ کھڑے ہو جاتا ہے جس مقام پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، وہی فیصلہ کرتی ہے کہ انسانوں نے کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس طریقے سے آگے بڑھ کے کوئی کرتا ہے کام تو یقیناً وہ بڑا خطرناک کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہاں پہ فیصلہ سنایا گیا، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، یعنی اس کے نتیجے میں جو کچھ یہ حرکتیں کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جو کچھ ان کو ملنے والا ہے وہ ایک عذاب ہے، اور وہ جو عذاب ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ وہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ آگ کے انگارے ہیں جو یہ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے قیامت کے بعد ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، اور جب وہاں پہ یہ معاملہ ہوگا تو کہا گیا کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات
قیامت والے دن ان سے کوئی کلام نہیں کرے گی. قیامت والے دن ان سے کوئی کلام نہیں کرے گی، یعنی یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاں انبیاء اکرام کا ایک سلسلہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے براہ راست کلام کیا ہے ان بزرگوں نے، انبیاء اکرام نے براہ راست کلام کیا ہے. جب یہ کلام کیا ہے تو اس کلام کی روشنی میں خود بھی اس کو اختیار کر لیتے اور اس کلام کو دنیا تک جا کے جو ہے نا پہنچاتے. یہ ان کے اندر یہ شعور جو ہے نا رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ شعور ان کے اندر یہ مر گیا. تو دنیا کیا، جو دنیا میں جو ہے ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے جو کلام کیا ہے، آخرت میں بھی ان جو ہے نا یعنی حلال و حرام کی بحث میں یہ جس جگہ تک پہنچ گئے ہیں، ان کو جو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور قیامت والے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے کوئی کلام نہیں کرے گی. یعنی کلام کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. یعنی قیامت والے دن لوگوں کے ساتھ بات ہوگی، لوگوں کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کا یعنی دیکھیں گے، ملاقات ہوگی اپنی آنکھوں سے، ظاہر ہے یہ سب کچھ وہاں دیکھیں گے قیامت والے دن. تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ قیامت والے دن ان سے بات نہیں ہوگی، تو گویا کہ ان سے ہر طرح کی رحمت کا جو ہے نا وہاں پہ چھین لی جائے گی قیامت والے دن. یہاں یہ جو کلمہم اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اگلی سورہ میں آل عمران میں جائیں تو وہاں پہ آیہ نمبر 77 ہے. آیہ نمبر 77 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہاں پہ یہی ایگزیکٹلی سیم آیا ہے، لیکن وہاں پہ ایک اور یعنی لفظ کا جو ہے نا اضافہ ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم. اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے کوئی بات نہیں کرے گی اور ان کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، یعنی نظر التفات بھی نہیں کرے گی، یعنی ضرور ان کی طرف دیکھے گی بھی نہیں. تو یہ یعنی ظاہر ہے اس کے بعد والی سورہ ہے آل عمران. تو جو صورتیں ہوتی ہیں اس میں جڑا جڑا ہوتی ہیں، تو جو ایک جیسے مضامین ہوتے ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے. تو یہاں پہ جو پیچھے بات ہوئی تھی وہی بات ہے یہاں پہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ دنیا کے اندر جو فتوے بیچتے ہیں اور اس کی سے کچھ قیمت جو ہے نا وصول کر لیتے ہیں، یہ مضمون ہم پیچھے پڑ آئے ہیں. 79 میں جب 79 میں ہم نے اس کو دیکھا تھا تو وہاں پہ جو بات چل رہی تھی، وہاں یہ اہل کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. ایک تو وہ لوگ تھے جو امیون جن کو کہا گیا، ان پڑھ لوگ تھے جن کو پتہ نہیں تھا کہ تورات کیا چیز ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا گروہ تھا وہ تھا جو کے علماء تھے. اور علماء کے بارے میں تبصرہ کیا گیا 79 میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، شریعت لکھتے ہیں، فتوے لکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے نتیجے میں کچھ قیمت وصول کر لیں. اور ایگزیکٹلی یہی بات یہاں پہ 174 میں بھی آ کے ہمیں یہ حلال و حرام کی بحث میں آ کے پتہ چلا کہ یہ ان کا کیا معاملہ ہے. اور یہ اصلاً انہی کے علماء ہیں موجودہ جو ان کے اس وقت تھے، اور اس سے پہلے کے جو علماء ہیں جنہوں نے یہاں پہ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا تھا. اور اس کے بعد یہ کہ اللہ ان کا کوئی تزکیہ نہیں کرے گا. تزکیہ جو ہے یہ یعنی جو تصور ہے تزکیے کا، یہ ہمارے ہاں ظاہر ہے جب شریعت دی جاتی ہے تو رسولوں کا منصب ہوتا ہے جو اس کے اندر شامل ہوتا ہے یہ چیز کہ وہ تزکیہ بھی کرتے ہیں. وہ کن چیزوں سے کرتے ہیں؟ یہ آیہ نمبر 151 میں جو ہے نا ہم نے دیکھا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. یہاں پہ رسول جو ہیں وہ ایک کتاب دیتے ہیں آیات کی صورت میں، اور اس کے بعد یعنی کتاب یعنی شریعت دیتے ہیں اور حکمت دیتے ہیں. شریعت اور جو حکمت ہوتی ہے، حکمت یعنی ایمان و اخلاقیات کی جو مباحث ہوتے ہیں ان کو ہم حکمت کہتے ہیں، اور کتاب شریعت ہے
اور ان دونوں سے مل کے جو کچھ حاصل ہوتا ہے جب لوگ اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو تزکیہ ہوتا ہے، انسانوں کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اس تزکیہ ہے جس کی بنیاد پہ کل کو قیامت والے دن فیصلہ ہونا ہے کہ یہ لوگ جن کا تزکیہ ہوا تھا دنیا کے اندر، وہی لوگ جنت میں جانے کے حقدار ٹھہریں گے، جنت میں جانے کے حقدار ٹھہریں گے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں قرآن مجید کے اندر کہ وہ لوگ جن کا تزکیہ دنیا کے اندر ایک بیس لائن کی حد تک ہوا، یعنی وہ پاسنگ مارکس جو ہوتے ہیں، گریس مارکس ہوتے ہیں ایگزام کے اندر، جس طرح ہمارے ہاں 33% ہوا کرتے تھے، اس بیس لائن تک جو ہے نا نہیں پہنچ سکے یا اس کے قریب قریب پہنچ گئے، یعنی قیامت والے دن یہ صورتحال ہو جائے گی۔ کچھ لوگ تو اچھے یعنی نمبروں کے ساتھ پاس ہوں گے، وہ کیا یعنی سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے جو وہ اس پوزیشن پہ نہیں ہوں گے کہ جن کے بارے میں حتمی طور پہ کوئی فیصلہ سامنے آ جائے کہ یہ جنت میں جائیں گے یا دوسری صورتحال ان کے ساتھ پیدا ہو جائے گی۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی ذات بعض جگہوں پہ کچھ لوگوں کو الاؤ کرے گی، اور وہ اللہ ہی کے اذن سے ہوگا کہ جس کو ہم شفاعت کا جو تصور ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس صورت میں عنایت کرے گی لوگوں پہ، اپنی رحمت کرے گی، اور اس کی بنیاد پہ بھی جو ہے نا جنت میں لوگوں کو لے جایا جائے گا۔ یہ دوسرا پہلو ہو گیا۔ تیسرا ایک اور پہلو ہے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس آیت سے، وہ یہ کہ جو بیس لائن ہے اس سے بھی نیچے ہیں، اس سے نیچے ہیں، لیکن زندگی بھر کچھ نہ کچھ تگ و دو کرتے رہے ایمان کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ تگ و دو کرتے رہے، لیکن وہ اس جگہ نہیں پہنچ سکے اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے، اپنی کچھ اس طرح کے زندگی میں یعنی وہ غلط راستوں کی وجہ سے وہ دوسری جگہ جانے یعنی چلے گئے۔ جب وہ دوسری جگہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں ان کو وہاں سے نکال لاؤں گا، یعنی ان کو کچھ عرصہ سزا دی جائے گی، اور وہ جو سزا ہے وہ ہی ان کے لیے تزکیہ ہوگا۔ یعنی جنت میں ہم نے ہر صورت میں انہی لوگوں کو لے کے جانا ہے جن کا تزکیہ ہو چکا ہو، جو پاک صاف زندگی گزار چکے ہوں، وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر کچھ لوگوں کا جو ہے نا حساب کتاب میں برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، نیکیاں کم ہیں، اور ان کو پھر کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت سزا دے کے یعنی پاک صاف کر کے پھر ان کو واپس جنت میں لایا جائے گا۔ یہ وہ پہلو ہے جو یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے یہاں دنیا میں کمائے ہیں، حلال و حرام کی جو لسٹ ہے اس میں انٹرفیئر کیا ہے اور آپس میں بیٹھ کے فیصلے کیے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم قیامت والے دن بھی تزکیہ نہیں کریں گے، تزکیہ نہیں کریں گے، یعنی ان کو کچھ سزا دے کے ہم جنت میں لے آئیں گے نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ دوزخ کی زندگی میں گزاریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے وہاں پہ سخت المناک قسم کا، دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ علیم، دردناک، یہ المناک جو اردو میں بولتے ہیں یہ وہی لفظ ہے۔ اس کے بعد یہ جو چھپانے والا معاملہ ہے، یہ تھیم جو ہے یہ ابھی تک سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھتے آئے ہیں یہ ایک واضح تھیم ہے، اور اس کو ہم جا کے دیکھتے ہیں 159 میں جا کے 159 میں جب کنکلوڈ کیا تھا دوسرے سیکشن کو، تو ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ کہ انہوں نے چھپایا، بینات کو چھپایا۔ یہ بینات جو ابھی تک جو چیزیں پڑھتے آئے ہیں پیچھے، وہ کون کون سی بینات ہیں جن کو چھپایا ہے؟ اس چیز کو چھپایا کہ ان کی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، ان کو ہم کتاب دیں گے، ان کی پیروی کرنی ہے، انہوں نے اس چیز کو بھی چھپایا۔ دوسری ہم نے کون سی چیز پڑھی تھی پیچھے جس چیز کو انہوں نے چھپایا؟ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا مکہ آنا، مکہ آ کے بیت اللہ بنانا، اس چیز کو بھی چھپایا۔ تیسری چیز جو تھیم ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، یہ جو واقعہ ہے صفا اور مروہ کی حقیقت ہے، انہوں نے اس کو بھی چھپایا تھا، اور آیا نمبر 159 میں آ کے اس کو کنکلوڈ کر دیا تھا اس تھیم کو۔ یہ تھیم جو ہے ابھی سٹل 174 میں بھی دوبارہ آیا ہے، اب یہاں پہ کسی اور پہلو سے آیا ہے،
یعنی اب چوتھا پہلو ہے جس کو سورہ بقرہ میں لے لیا ہے. وہ چوتھا پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو ہے حلال و حرام کی بحث میں. تو گویا کہ انہوں نے 4 پہلو ہیں جو یہاں اب تک ہم نے پڑھے ہیں. چوتھی چیز یعنی حلال و حرام کے حوالے سے بھی جو تورات کے اندر چیزیں تھیں ان کو انہوں نے چھپایا. اچھا، آگے بڑھتے ہیں تو آگے یہ کہا گیا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی ہدایت کے بدلے میں گمراہی. دلالت گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی. والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے میں انہوں نے عذاب خریدا. فما اصبرہم علی النار، کتنے جری ہیں یہ لوگ دوزخ کو برداشت کر لینے کے معاملے میں. فما اصبرہم، یعنی یہ جملہ اس طرح کی کنسٹرکشن کا ہے جس میں ایک تعجب ہوتا ہے. یہ کتنے جری ہیں، یعنی کتنے یعنی بے حس ہو چکے ہیں کہ اپنی اس حرکت پہ یعنی کتنے یعنی برداشت کر لینے کے معاملے میں یہ جری ہو چکے ہیں، اس جرت کے ساتھ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا. ہدایت ملت ابراہیم ہے. یہ ظاہر ہے اس کے اندر تورات آتی ہے، اس کے بعد ابھی قرآن مجید جو ہے نازل ہو رہا ہے. تو ان کے سامنے قرآن مجید کی صورت میں اب ہدایت آ گئی تھی، واضح طور پہ آ گئی تھی، نکھر کر سامنے آ گئی تھی. لیکن انہوں نے اس ہدایت کے مقابلے میں اپنی گمراہی کو، جس پہ وہ یعنی چل رہے تھے، اسی ہی کو جو ہے نا اختیار کیا ہے، اسی ہی کو اختیار کیا ہے. اور اس کے بعد مغفرت کا موقع آ گیا تھا ان کا، یعنی مغفرت کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نظر عنایت کر رہی تھی ان کی طرف. لیکن انہوں نے یہاں پہ بھی مغفرت کی بجائے عذاب کو جو ہے نا اختیار کیا. اور جب عذاب کو اختیار کیا ہے تو یہ کتنے جری ہو چکے ہیں. ان پہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ اس ساری صورتحال کو سمجھ لینے کے بعد یہ دوزخ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. دوزخ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کے ساتھ براہ راست یعنی معاملہ نہیں کرتی. وہ خود یعنی انسانوں کے درمیان کھڑے ہو کے وہ فزیکلی کوئی کتاب نہیں دیتی. اگر یہ ہوتی یہ صورتحال تو شاید وہ مشکل پیدا نہ ہوتی. لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتی ہے، انسانوں کو پیغمبر چنتی ہے، اور پیغمبر آگے ان دوسرے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں. تو جب انسانوں اور انسانوں کا معاملہ ہو جائے تو یہاں پہ اب ایک مقابلے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ جو مقابلہ ہوتا ہے انسانوں کے درمیان وہ یہ کہ یہ دوسرے قبیلے سے آ گئے ہیں، یعنی بنی اسماعیل سے آ گئے ہیں. جب اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو یہ وہ پہلو ہوتا ہے جس میں انسان یہاں تکبر کر ہوتا ہے، اپنے آپ کو برتر مقام پہ کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، دوسرے انسانوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. جب اس مقام پہ کھڑے ہو کے بات کرتا ہے تو وہ پھر فیصلے حق اور باطل کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، یعنی اصولی چیزوں کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ میری نسبت کن سے ہے اور جو صاحب بات کر رہے ہیں ان کی نسبت کس سے ہے. جب یہ طرز زندگی اختیار کر لیا جائے تو پھر اس کے اندر یعنی حق اور باطل کی جو اصل جو صفت ہے وہ درمیان میں نہیں رہتی انسانوں کی. اب انسانوں نے تعصب کی بنیاد پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. جب یہ تعصب کی بنیاد پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی دراصل یہی معاملہ ہو گیا ہے. ذالکہ، ہم نے جو ان کے لیے اوپر سزا جو ہے نا بیان کی ہے اس کی نوعیت کو اب اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھاتی ہے کہ یہ معاملہ کیوں ہوا ان کے ساتھ. ذالکہ بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے ہوگا، یہ جو سزا کا ان کو اعلان اوپر دیا گیا ہے، یعنی یہ جو اوپر دوزخ کی سزا ان کو سنائی گئی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے ہوگا کہ ہم نے نازل کی تھی کتاب، ہم نے نازل کی تھی کتاب بالحق، حق کے ساتھ. نیچے ترجمہ کیا ہے قول فیصل کے ساتھ. یعنی جب بھی اس طریقے کی جملہ آتا ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کتاب ہی جو ہے نا حق اور باطل کا فیصلہ کرے گی. یہ بتائے گی
کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اللہ کا منشا اور ارادہ کیا ہے، لوگوں سے وہ کیا چاہتا ہے۔ اب کتاب خود اس چیز کی یعنی پرکھے گی، وہی میزان ہوگی، وہی فرقان ہوگی، وہی یعنی وہ ترازو ہوگی جس پہ چیزوں کو پرکھا جائے گا۔ اور حق اور باطل جہاں پرکھا جائے گا، یہاں توحید اور شرک کو بھی پرکھا جائے گا، اسی کتاب کے اوپر حلال و حرام کی بحث کو بھی پرکھا جائے گا۔ اور جو انسانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو چکے ہیں، یعنی جو پچھلی شریعتوں کی وجہ سے یا جو ہے نا فتووں کی وجہ سے جو اختلاف پیدا ہو چکے ہیں، وہ یہی کتابیں فیصلہ کریں گی۔ تو یہاں پہ بھی یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا اتار دی ہے، یہ میزان ہے، یہ فرقان ہے، قول فیصل ہے۔ جب یہ قول فیصل ہے اور جو لوگ اس قول فیصل سے اختلاف کر رہے ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور جو اس قول فیصل سے اختلاف کر رہے ہیں، فی الکتابی، جو اس میں ظاہر کتاب کے معاملے میں جنہوں نے اختلاف کیا ہے، لفی شقاق بعید، وہ اپنی ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ شقاق کہتے ہیں ضد، دشمنی، اناد، ہٹ درمی، اس شقاق کو کہتے ہیں مخالفت۔ جب اس کے ساتھ بعید کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اب اناد، دشمنی، مخالفت، ضد، ہٹ درمی بہت دور کا معاملہ ہے۔ انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ضمیر رکھا ہوا ہے۔ ایک دن، دوسرے دن، چوتھے دن، ہفتوں بعد، مہینوں بعد، ایون سالوں بعد بھی اگر ضمیر جاگ اٹھتا ہے تو لوگ رجوع کر لیتے ہیں، واپس لوٹ آتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شقاق بعید میں جا چکے ہیں تو پھر جو ہے نا لوگوں کا لوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تعصب ہوتا ہے، وہ ضد، اناد، ہٹ درمی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پہ لوگ لوٹتے نہیں ہیں۔ تو یہ جس جگہ پہ جا چکے ہیں اس جگہ کے بارے میں بتایا کہ اب ان کے لوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ساری چیز کو سامنے رکھیں، اور سامنے رکھنے کے بعد یہ جو ان پہ سزا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے یہ ساری کی ساری۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو آگ میں ڈالا جائے گا، کسی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم الرٹ اب کہہ دیں کہ کسی نے بس ایسے ہی کوئی حرکت کی، اس کی بنیاد پہ کہیں کہ یہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی جو لوگ تعصب کی بنیاد پہ ایک عرصے تک حق سے منہ موڑے رکھتے ہیں، اپنی کتابوں سے منہ موڑے رکھتے ہیں، جو کتابوں کے اندر متعین چیزیں ہوتی ہیں ان سے منہ موڑے رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہاں پہ دوزخ کی جو عذاب ہے اس کے لیے یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں جو کنیکٹر لایا گیا ہے وہ پہلے اس کو پڑھ لینا چاہتا ہوں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وفا کا حق مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر دینے سے ادا ہو جاتا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں کہ تم نے نماز میں اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہاں پہ بر کا لفظ لایا گیا، عمومی طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نیکی۔ نیکی نیچے ترجمہ کیا گیا ہے وفاداری۔ یہ کیا فرق ہے بعد میں بتاتا ہوں۔ نیکی ترجمہ کر لیں یا وفاداری کر لیں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن اس میں خاص ایک وہ سٹل پوائنٹ ہے، وہ بعد میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف کر لو، مشرق و مغرب کی طرف کر لو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لایا، آخرت پہ ایمان لایا، والملائکتی اور فرشتوں پہ ایمان لایا، والکتابی اور کتابوں پر ایمان لایا، والنبیین اور نبیوں پہ ایمان لایا، وآت المال علی حبہ اور مال کی محبت کے باوجود، حبی ہی یعنی مال کی محبت کے باوجود مال دیا لوگوں کو۔ جن کو دیا؟ ذوی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو اپنے مال میں سے کچھ دیا۔
फिर रिकाब और गर्दनें छुड़ाने में, व अकामत सलाता और नमाज कायम की, व आतल ज़काता और ज़कात अदा की, वल मुफ़ूना बिअहदिहिम और वो लोग जो अपने अहदों को पूरा कर लेते हैं, इज़ा आहादु जब वो अहद करते हैं तो वो अपने अहदों को पूरा करते हैं, वस्साबिरीना फिल बासाई और वो सब्र करते हैं तंगी में। बासाई का मतलब होता है तंगी, ये माली तंगियां होती हैं, गुर्बत, अफलास, ये उसके लिए लफ्ज आता है। वह दर्राई और बीमारी में, दर्राई ये भी जो है ना, जिस तरह पीछे माली तंगी थी, बासा का लफ्ज जो आया था, उस तरह दर्रा का जो लफ्ज आया है, ये जिस्मानी जो है ना तंगियां होती हैं। जिस्मानी तंगियां यानी बीमारियां होती हैं, जहनी बीमारी, दिमागी बीमारी, या कोई इस तरह कोई और बीमारी लग जाना जिस्म को, ये उसके लिए आता है। वहीन अल्बास और जंग के मौकों पे, बास यानी जंग के मौकों पे, ये जो बड़े बड़े जो खारजी मामलात होते हैं इंसानों के साथ, जलजिला आ गया, तूफान आ गया या जंगें हो गई, उसके लिए लफ्ज ये इस्तेमाल होता है। यानी दर्रा का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये खारजी नहीं बल्कि दाखिली है, जो इंसानी जिस्मों के साथ मामला होता है। और माली मामलात के लिए बासा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी जिसमें जो तंगी होती है माली मामलात में, तो जब इन हालात से गुजरते हैं तो वो सब्र से काम लेते हैं। उलाइकल लजीना सदाकू, यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं, और वह उलाइका हुमुल मुत्तकून और जो फिल वाक़या यही लोग हैं जो परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं। आप इसकी तफसील देख लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा है, ये अब पिछली जो आयत थी उसके अंदर भी ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई कि मसला क्या है इनका। इनका मसला ये है कि ये इन्होंने, कुछ इनके बुज़ुर्गों ने, कुछ इनके उलमा ने फ़तवे दे दिए हैं, अब वो फ़तवे इनका दीन बन चुका है। यानी असल शरीयत पीछे हट चुकी है और फ़तवे हैं जो इनका दीन बन चुका है, और ये उस फ़तवों से किसी तौर पे पीछे नहीं हटना चाहते। क्यों नहीं हटना चाहते? उसकी वजह साफ, वाज़ेह और ज़ाहिर है कि ये अब तासुब में खड़े हो गए हैं, और जब एक किताब उतरी है और इनको वही चीज़ बता रही है जो मिल्लत इब्राहीम की बात है, जो तौरात की बात है, लेकिन ये उस पे नहीं जाना चाहते। ये बहस मुबाहिसा करना चाहते हैं। यानी बहस मुबाहिसा क्या होता है? यानी एक बात आपको बताई जाती है और उसके बाद आप फौरी तौर पे कहते हैं कि ये देखो, ये फतवा फलां किताब के अंदर है, ये फतवा फलां किताब के अंदर है। जो असल किताब है वो फतवा होती है, वो शरीयत होती है, उसको सामने लाना चाहिए। लेकिन जब बुजुर्गों के फतवे, बुजुर्गों की किताबें आ जाती हैं, तो चीज़ें जो असल शरीयत हो जाती है, शरीयत होती है, वो पीछे रह जाती है। ये बहस मुबाहिसा आगे बढ़ता है। इस बहस मुबाहिसे में ये इन लोगों की ज़ाहरी रस्में हैं, जिसमें लोग उलझ जाते हैं, ज़ाहरदारियों में पड़ जाते हैं। यानी हमारे यहाँ भी अगर आप देखें तो कुछ ख़ास किस्म का हुलिया होता है, ख़ास किस्म का लिबास होता है। जिसके पास वो हुलिया होगा, जिसके पास वो लिबास होगा, तो हम उसको मुत्तकी परहेज़गार कह देते हैं। ऐसा नहीं, यानी मुत्तकी परहेज़गार होना, ये हम देखेंगे, ये किरदार की बुलंदी होती है। ये कुछ किरदार से मुतल्लिका कुछ सिफ़तें होती हैं, जो इंसान इनको इख्तियार कर लेता है, वो मुत्तकी और परहेज़गार होता है। लेकिन क्योंकि लोगों के ज़हन में एक तस्वीर समा जाती है, उस तस्वीर से नीचे नहीं उतरना चाहते। तो इनके साथ यहाँ पे ये बताया गया कि ये मशरिक़ व मग़रिब की बहस में उलझे ही रहना चाहते हैं। ये हलाल व हराम के जो इनके फ़तवे हैं, ये उसी बहस में उलझे रहना चाहते हैं। और ये ज़ाहरी रसूम व रिवाज अब इनके यहाँ, जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसी में उलझ कर रह गए हैं। ये जो आया अभी हम पढ़ने लगे हैं, ये इसको आयातुल बिर कहते हैं, यानी जिसके अंदर बिर का लफ्ज़ आया है। ये पूरे कुरान मजीद के अंदर अगर आप देखें, तो ये एक ख़ास मकाम है, जिसमें पूरे दीन की हकीकत को बताया गया है कि दीन असल में है क्या चीज़। दीन का एक ज़ाहरी पहलू होता है, यानी उसकी बॉडी होती है, और दीन का एक बातनी पहलू होता है, वो उसकी रूह होती है।
दोनों चीزیں مطلوب ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ ایک چیز مطلوب ہوتی ہے، دونوں چیزیں مطلوب ہوتی ہیں. لیکن یعنی قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ باڈی جو ہے اٹ سیلف جو ہے یہ مقصد نہیں ہوتی، مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. یعنی یہ جو رسوم اختیار کر لی جاتی ہیں مذہب کے اندر، اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں. وہ مقاصد ہیں جو سامنے رہنے چاہیے. اگر انسان صرف رسوم و رواج میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور وہ جو مقاصد ہیں وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تو وہ جو رسوم و رواج ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں رہتی. یہاں پہ اسی پہلو کو لیا گیا ہے. ان کا جو مشرق و مغرب کا جو جھگڑا ہے اس کو یہاں پہ قرآن مجید نے مثال کے طور پہ لیا ہے. مثال کے طور پہ لیا ہے. مشرق و مغرب کا جو جھگڑا ہے یہ ہم جانتے ہیں، نہ ہی یہ انجیل کا مسئلہ تھا اور نہ ہی یہ تورات کا مسئلہ تھا. یہ ہوا یہ تھا کہ یہ بیت المقدس میں مشرق کی طرف حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی ایک حجرے میں مشرق میں بیٹھ کے، اور یہ وہاں سے جھگڑا شروع ہوا. جب عیسائیت آگے بڑھی تو انہوں نے مشرق کو قبلہ بنا لیا اور اس کی ضدم زدہ یہودیوں نے مغرب کو قبلہ بنا لیا. یعنی جب بیت المقدس میں ہوتے تو وہاں پہ تو اسی طریقے سے نماز پڑھتے جیسے کہ نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن جب باہر ہوتے تو وہاں پہ یہ مشرق و مغرب کو قبلہ بنا لیتے. اگر ہم اس کو پچھلی بحث کے ساتھ جا کے جوڑیں، یہ آیا نمبر 142 اور 115 میں یہ مضمون آ چکا ہے. یہ آیت جو بل میں جو کہہ رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اتنی ہی امپورٹنٹ کا جو موضوع تھا وہ 142 میں تھا. وہ تھا وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی اس ایشو کو اٹھایا گیا تھا. وہ تھا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب. اب جب یہ قبلے کی جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جو ملت ابراہیمی کا قبلہ ہے، جب اس کو اس کی اصل حالت پہ ری انسٹیٹ کر دیا گیا تو یہ کہیں گے کہ جو پچھلا قبلہ تھا وہ اس میں کیا مسئلہ تھا. یعنی اصل ان کے دماغوں میں جو چیز اٹکی ہوئی ہے وہ مشرق و مغرب کی بحث ہے. اور اس بحث کے نتیجے میں وہاں پہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھی کہ جس طرح ہم نے مشرق و مغرب کی بحث سے باہر نکال کے اصل قبلہ لوٹا دیا ہے، ایسے ہی ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا ہے. وہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے یہ بحث زیر بحث تھی. اور یہ اصلاً کہاں سے آئی تھی؟ یہ آئی تھی آیا نمبر 115 سے، جہاں پہ ان کی آپس میں چپکلش، ان کی آپس میں لڑائیاں، جس کی وجہ سے مسجدوں میں جانے سے ان کو ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانے سے روک دیا جاتا تھا. اور کیوں روک دیا جاتا تھا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ اپنے قبلے کی بنیاد پہ لڑا کرتے تھے، مشرق و مغرب کی بنیاد پہ یہ لڑا کرتے تھے. اور وہاں پہ ان کو سمجھایا تھا کہ مشرق و مغرب کو دین کا تقاضا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر سمت میں جو ہے نا پائی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ خاص سمت میں جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے متعین کر لیا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے قبلے کی باری آئی تو وہاں پہ بڑے زور کے ساتھ ظاہرہ یہ کہا کہ تم اس قبلے کو اختیار کرو. اور اس قبلے کو اختیار کرنے کے بعد بھی جب یہ بتایا کہ اس کے پیچھے اصل کیا چیز ہے، وہ چیز یہ ہے کہ کچھ نیکیاں ہیں اس کی طرف تم نے دوڑنا ہے. وہ نیکیاں کیا ہیں؟ وہ ہے یہ کہا گیا تھا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. یعنی تم نے اب کیا کرنا ہے کہ اصل قبلہ جو ہم نے ٹھہرایا ہے، یہ جو باڈی آپ کو دی ہے، اس کے پیچھے جو سول ہے، جو اس کے پیچھے روح ہے، وہ اصل نیکیاں ہیں جو اس گھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ بھی 177 میں جب ہم آئے ہیں تو موضوع وہی ہے کہ انہوں نے کچھ رسوم و رواج ہیں جو ان کے اپنے فتووں کی بنیاد پہ ہیں، مشرق و مغرب کی بحثیں ہیں، ان کو دین بنا لیا ہے. لیکن یہ دین نہیں ہے. دین اصل کیا ہے؟
دین یہاں پہ یعنی وفاداری ہے، دین اصل عہد معاہدے کا نام ہے۔ یہ جو بر لفظ یہاں پہ آیا تھا، یہ بر جو ہے اس کو میں نے بتایا تھا کہ نیکی کا ترجمہ کر لیتے ہیں، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ پوری تصویر سامنے نہیں آتی، اور یہ وفاداری کا جو لفظ ہے یہ بھی پوری تصویر سامنے نہیں لے کے آتا۔ اگر آپ نیچے میں حاشیے میں پڑھیں گے تو یہاں پہ اعتراف کیا ہے البیان کے جو یہاں استاد محترم، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ جو بر لفظ ہے یہ اس کا کوئی مقابل کا لفظ ہماری زبان میں نہیں ہے، یعنی اردو زبان میں نہیں ہے، نہ ہی یہ نیکی کا لفظ اس کو ادا کرتا ہے اور نہ ہی اس کو وفاداری کا لفظ ادا کرتا ہے۔ اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ یہ اصل میں جو حق انسانوں پہ قائم ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کا نام ہے بر۔ جو حق انسانوں پہ قائم ہوتے ہیں وہ کیسے قائم ہوتے ہیں؟ کچھ حق وہ ہوتے ہیں جو ہم ظاہر عہد معاہدوں کی صورت میں بند جاتے ہیں، تو پھر وہ حقوق کی ایک لسٹ طے ہو جاتی ہے، وہ ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ریٹن بھی ہوتے ہیں اور وربل بھی ہوتے ہیں، یعنی ہم لکھ کے بھی کوئی عہد معاہدہ کرتے ہیں اور قول و قرار سے بھی کوئی معاہدہ کرتے ہیں۔ جب آپ اس کو ادا کرتے ہیں تو یہ ہی اصل میں وفاداری ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لکھ کے کریں یا قول و قرار سے کریں، بلکہ یہ بعض اوقات خود بخود جس معاشرے میں انسان پیدا ہوتا ہے وہاں خود یہ طے ہو جاتے ہیں، یہ حقوق و فرائض کی لسٹ خود طے ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب ایک شخص باپ ہوتا ہے تو بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، یہ سب ادا کر رہا ہوتا ہے، یہ سب ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو وہ خود بخود جو ہے نا فطرتاً معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ جس محلے میں رہتا ہے، گلی محلے میں رہتا ہے، کچھ ذمہ داریاں اس پہلو سے بھی ہوتی ہیں، گلی محلے کے حوالے سے بھی اس کے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ معاشرے کا بھی ایک فرد ہوتا ہے، وہ کسی ملک کا ایک فرد ہوتا ہے، کسی قبیلے کا ایک فرد ہوتا ہے۔ تو یہ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے ذمہ داریوں کی جو لوگوں کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے۔ یہ خواہ اللہ سے متعلقہ یعنی ذمہ داریاں ہوں یا انسانوں سے متعلقہ ذمہ داریاں ہوں، یہ تمام جو ذمہ داریاں انسان ادا کرتا ہے اور اسی کو بر کہا جاتا ہے۔ یعنی بر کا یہ پہلو ہے، یہ سامنے رہنا چاہیے، یہ اپنے اندر ایک وسعت رکھتا ہے۔ اس کو کسی ایک یا دو لفظوں سے ادا کریں اپنی زبان میں، نہ ہی یہ انگلش میں کوئی ورڈ اس طرح کا ہے، نہ ہی کوئی اردو میں اس طرح کا ہے۔ یعنی کچھ الفاظ ہر زبان میں ہوتے ہیں، اردو میں بھی کچھ ہوں گے، انگلش میں بھی کچھ ہوں گے، جو دوسری زبان میں ان کی پراپر ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی۔ تو بر بھی انہی الفاظ میں سے ہے عربی میں، جس کو جب ہم دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو عمومی طور پہ ہم نیکی کہہ دیتے ہیں، لیکن نیکی کا بھی ایک جو تصور سامنے آتا ہے وہ اس کو واضح نہیں کرتا۔ اس کو کسی طور پہ یہاں وفاداری کے مفہوم میں ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی جو وفاداریاں ہیں انسانوں سے متعلق یا اللہ سے متعلق، وہ محض جو ہے مشرق و مغرب کی منہ کر کے ادا نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ کیسے ادا ہوتی ہیں؟ بلکہ وہ جو وفاداری ہے وہ وفاداری تبھی ادا ہوتی ہے من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے۔ یہاں پہ آمن باللہ اپنے مکمل مفہوم میں ہے کہ جو حقیقتاً اللہ پہ ایمان لاتا ہے، حقیقتاً اللہ پہ ایمان لاتا ہے، یعنی حلال و حرام کی بحث ہو، شریعت کی بحث ہو، توحید اور شرک کی بحث ہو، فیصلہ کن چیز اللہ کا جو اللہ پہ ایمان ہے وہ اصل چیز ہے جو انسانوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ یعنی اس کو آگے مزید اس کو کھولا ہے، یعنی ایمانیات کی بحث میں اصل چیز تو اللہ پہ ایمان ہے، اور اس کے بعد باقی جتنے بھی ایمانیات کے جو ایلیمنٹس آتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کس چیز پہ؟ اس پہلے جز پہ، وہ ہے اللہ پہ ایمان، والیوم الآخر، اور وہ آخرت پہ ایمان لائے۔ یہاں پہ بھی حقیقتاً آخرت پہ ایمان لائے، اس کو بھی محض کوئی رٹے کی چیز نہ سمجھ لے۔ رٹے کی چیز یعنی ہمیں معلوم ہے، ہم نے یاد کیا ہوا ہے کہ آخرت آنی ہے اور اس کے جب آئے گی تو اب ہم اس کو دیکھ لیں گے، نہیں، بلکہ ہمہ وقت یہ تصور سامنے رہنا چاہیے، ہمہ وقت رہنا چاہیے۔ کوئی سوچ ہو، کوئی فکر ہو، کوئی عمل ہو، کوئی کام ہو، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہوں وہ آخرت آپ کے سامنے آئے اور آپ کے اعمال پہ، آپ کے علم پہ،
اس کا اثر ہونا چاہیے. یہ اہم چیز ہے. جو آخرت کا جو تصور ہے وہ ہمہ وقت آپ کے سامنے رہنا چاہیے. یعنی کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوں یا کوئی بھی سوچ اور فکر کا معاملہ ہو، علم کا معاملہ ہو، کوئی بھی چیز جو آپ متعین کر رہے ہیں، وہ چیز یہ ہونی چاہیے کہ میں نے ایک دن اللہ کے حضور جو ہے نا کھڑے ہونا ہے، جا کے اس کا حساب دینا ہے. خواہ میرے اعمال ہوں، خواہ میرے الفاظ ہوں، خواہ میرا علم ہو، کچھ بھی ہو، میں جس جگہ پہ بھی کھڑا ہوتا ہوں اس کا میں نے حساب و کتاب دینا ہے. اور یہ ہمہ وقت سامنے رہنا چاہیے. آخرت کا جو ایمان ہے وہ اس کی سپرٹ ہی یہی ہے کہ آپ ہمہ وقت اس کو سامنے رکھیں. یعنی کوئی کام کریں، اگر کوئی برائی کا کام سامنے آتا ہے تو آخرت کا تصور ہے جو آگے بڑھ کے آپ کے نکیل ڈال دے. یہ پہلو ہے. اور اگر کوئی آپ اچھائی کا کام کرتے ہیں تو آخرت کا پہلو ہے فوری طور پہ آپ کے ذہن میں جنت کا تصور آ جانا چاہیے. یعنی مجھے اس کی بنیاد پہ کچھ ملنا ہے، اس کا کچھ نتیجہ حاصل ہونا ہے. جب اس طرز پہ انسان زندگی گزارتا ہے تو یقیناً جو آخرت کا جو ایمان ہے اس کی زندگی میں ایک زندہ یعنی تصور بن کے وہ ابھرتا ہے. یہ ایمان اس کی زندگی میں ایک زندہ ایمان بن کے ابھرتا ہے. اس کے بعد والملائکہ، اور اس کے بعد فرشتوں پہ ایمان لائے. یہ فرشتوں پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ فرشتے ہیں جو دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات اور انسانوں کے درمیان ایک رابطہ بنتے ہیں. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ظاہر انسانوں کے سامنے تو نہیں آنا، اس کے لیے پھر ایک کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے رابطہ قائم ہو اور دوسری طرف انسانوں کے ساتھ رابطہ قائم ہو. تو وہ فرشتے ہیں جو وہی لے کے آتے ہیں، اور ان پہ ایمان بھی لازمی ہے. ان پہ ایمان بھی لازمی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ وہی لے کے آتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے اس وحی کی روشنی میں کہ یہ نہ صرف وہی لے کے آتے ہیں بلکہ یہ قضاء اور قدر یعنی جو فیصلے اس کائنات کے اندر امپلیمنٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی امپلیمنٹیشن کا یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. رسولوں کے دور میں جب قیامت آتی ہے تو وہ جو قیامت برپا کرتے ہیں وہ بھی یہی فرشتے ہی قیامت برپا کرتے ہیں. تو یہ لنک ہے جو ایمان باللہ اور آگے جو کتاب اور نبیین کی بات آ رہی ہے ان کے درمیان یہ لنک ہے فرشتوں کا. یہ جو فرشتوں کا لنک ہے یہ اتنا مضبوط لنک ہے کہ اگر ہم اس کو نکال دیں تو اس کے بعد پھر یہ تصور کرنا کہ کوئی کتاب بھی ہوتی ہے، کوئی نبی بھی ہوتا ہے، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی اپنے ظاہر عقلی طور پہ سوچنے کے لیے یہ ایک لنک ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات بتاتی ہے کہ میں خود تو انسانوں کے سامنے نہیں آتا بلکہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے خواہ وہ وہی ہو خواہ وہ کچھ اور ہو، وہ سب انہی فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس کے بعد کتابوں پہ ایمان. کتابوں پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے کہ یہ قول فیصل کے طور پہ ہوتی ہیں. فیصلہ کون چیز ہوتی ہے؟ اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اس کا کیا منشا ہے. انسانوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے تو اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، عبادت کی کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں. جب انسانوں نے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو وہ کون سے رویے ہیں، کون سے معاملات ہیں، کون سے کام ہیں، ان کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے. یہ کتابیں ہیں جو فیصلہ کن طریقے سے یہ بتا دیتی ہیں. کتابوں کی یہ حیثیت لازمی طور پہ اختیار کر لینی چاہیے. جب بھی مذہبی گروہوں کے درمیان کوئی یعنی کوئی جھگڑا ہو، کوئی اختلاف ہو، تو اس کا فیصلہ بھی کتابیں ہی کرتی ہیں. اور یہ کتابیں ہی ہیں جو قیامت میں انسانوں کے درمیان فیصلہ کر دیں گی کہ کون سے لوگ ہیں جو ان کتابوں پہ عمل پیرا ہو کے آئے ہیں. کتاب ہے اصل سلیبس، خواہ وہ تورات ہو جیسا کہ پیچھے ہم پڑھائے ہیں، اور خواہ وہ یہ قرآن ہو. قرآن ہو تو ہمیں قرآن ہی کو جو ہے نا سامنے رکھنا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی ترتیب دینی ہے. جو کچھ اس کے اندر بیان ہوا ہے اسی کو اختیار کرنا ہے. یہی معیار ہے، یہی کرائٹیرین ہے، یہی ترازو ہے، اسی پہ ہر چیز کو پرکھنا ہے. اور اس کے بعد نبیوں پہ ایمان. نبیوں پہ ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ نبی محض جو ہے کوئی پوسٹ مین نہیں ہوتے کہ وہ آئیں اور چیزیں ڈلیور کر کے چلے جائیں، نہیں، بلکہ وہ جو کچھ بھی لاتے ہیں عملی طور پہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، ایک اسوہ قائم کرتے ہیں، اسوہ حسنہ قائم کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس لائے ہوئے دین کو بیان کرتے ہیں، اس کی وضاحت اور شرح کرتے ہیں. وہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب چیزوں میں
ان نبیوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ نبیوں کا آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان سے عقیدت مندی کا معاملہ کیا جائے، ان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جائے، اور جو کچھ وہ لائے ہیں اس کے بعد، لانے کے بعد، سمجھ جانے کے بعد دل و جان کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہوا جائے۔ یہ نبیوں پہ ایمان لانے کی بات ہے۔ یہ ایمانیات کی ساری چیزیں تھیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں۔ ایمان باللہ ہو، آخرت پہ ایمان ہو، فرشتوں پہ ایمان ہو، کتابوں پہ ایمان ہو، اور نبیوں پہ ایمان ہو۔ جب ہم نے کہا تھا پیچھے کہ آمنا، آمنا کا مطلب یعنی یہ پورے مفہوم اور مدعا کے ساتھ جو ہے لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی مکمل طور پہ سرنڈر کر دینا، یعنی ایمان کی اس کیفیت کو وہاں تک پہنچا دینے کا نام جو ہے نا یہاں پہ ایمان آیا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ ایمانیت کی چیزیں تھیں۔ اب انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور یہاں پہ کہا گیا کہ وہ جو مال ہے ان کے پاس وہ خرچ کرتے، اور وہ خرچ کرتے ہیں وہ کہاں خرچ کرتے ہیں اور اس کی نوعیت کیا ہے، وہ یہاں پہ اس فلسفے کو، اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی وہ خود اس مال کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ علی حبی ہی کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود، یہاں پہ حبی ہی جو آیا ہے یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے کیا ہے کہ یعنی اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ پیچھے جو ہے نا ایمانیت کی بحث تھی، اور ایمانیت میں اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان، اور اس کے بعد اللہ کی محبت، یہ دور کی بات ہو جاتی ہے۔ یعنی قریب کی بات یہی ہے کہ مال ہے جس کی محبت میں ہے۔ یعنی ایک تو یہ پہلو آپ کے سامنے رکھا، دوسرا پہلو یہ کہ جس جگہ پہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ اس کو کھولا ہے، یعنی اس ضمیر کو، اس پروناؤن کو کھولا ہے، اور اس کی ایک مثال جو ہے، اس سے جو اگلی سورہ ہے سورہ آل عمران، اس میں ہم جا کے دیکھیں گے، آیت نمبر 92 میں سورہ آل عمران کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ یہ لفظ آیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ اس نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو اس میں سے جس کو تم محبت سے رکھتے ہو۔ تو یہ مال کی محبت ہے، دراصل مال کی محبت ہے جو یہاں پہ بھی آیت نمبر 177 کے اندر بیان ہو رہی ہے۔ مال کی محبت ہوتے ہوئے یہ کیا بات ہوئی؟ مال کی محبت ہوتے ہوئے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس پرانے کپڑے ہیں، آپ کے پاس جوتے ہیں پرانے، آپ نے ان کو کہیں نہ کہیں ڈسپوز آف کر ہی دینا ہے۔ آپ کسی غریب کو دے دیں گے، وہ بھی ظاہر نیکی کا کام ہے، لیکن یہاں پہ کون سی چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ اس مال کا تقاضا کیا جا رہا ہے جس کی محبت میں خود آپ گرفتار ہیں۔ وہ قیمتی چیزیں ہیں، وہ چیزیں جن کو آپ سینت کر رکھتے ہیں، وہ مال و دولت جس میں آپ دن رات گزارتے ہیں، وہ جو مال کی اصل چیزیں ہیں ان کو خرچ کرنے کے لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ اور جب آپ نے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے جن کو لیا ہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یعنی چیریٹی کا کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، بڑے بڑے ادارے آپ نے بنانے ہیں، بناتے تھے، لیکن دنیا میں مال و دولت تقسیم کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا گھر اور میرے آس پڑوس میں جو میرے کزنس ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، خواہ وہ ماں کی طرف سے ہوں، خواہ وہ والد کی طرف سے ہوں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، کیا وہ میرے اس مال کے حقدار ہیں؟ یعنی دنیا پہ دولت لٹانے سے پہلے سب سے پہلے جو حق ادا کرنا ہے انسان نے، وہ یہی حق ہے، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان یعنی برادری میں رہتا ہے، شرکا جس کو ہم کہتے ہیں، برادری میں رہتا ہے، تو اس برادری میں رہتے ہوئے اپنے ان لوگوں کو جو آپ ہی کے ہم قبیلہ لوگ ہوتے ہیں، آپ ہی کے قریبی ہوتے ہیں، ان پہ خرچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے پہلے جو آپ کو ٹارگٹ دیا ہے وہ قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، کزنس ہیں، آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، ماں کی طرف سے، والد کی طرف سے، ان پہ خرچ کرنا ہے، ان پہ خرچ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہے یتیموں پہ خرچ کرنا ہے۔ یتیموں پہ یعنی وہ لوگ جو بے آسرا ہوتے ہیں، بے سہارا ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، ان میں سے لوگوں کو، خواہ وہ یتیم ہوں، بیوہ ہوں،
لیکن ظاہر ہے یتیم ایک کی ان میں سے اٹھا لیا ہے، لوگوں کو ان پہ خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد مساکین، یہ مسکین کی جمع ہے۔ یہ مسکین وہ مسکین نہیں ہے جو اردو زبان میں بھی بعض اوقات بیگر کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، وہ نہیں، یعنی غداگر کے لیے نہیں، بلکہ یہ مسکنت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو زندگی کے دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہوں، یہ بڑی اہم چیز ہے، جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہوں، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مشکلات ہو گئیں، یا زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکے، معاشی تک و دو میں پیچھے رہ گئے، تو ان لوگوں کی بھی آگے بڑھ کے آپ نے ان کے دست شفقت رکھنا ہے، ان لوگوں کی بھی جو ہے نا آپ نے خبر کرنی ہے، خبر گیری کرنی ہے۔ اور اس کے بعد وابن السبیل، اس کے بعد کہا کہ جو مسافر لوگ ہیں، مسافر لوگ جو ہیں، ہو سکتا ہے کہ اپنے اصل مقام پہ وہ امیر ہوں، ہو سکتا ہے صاحب ثروت ہوں، مال و دولت والے ہوں، لیکن جب سفر کی زندگی لوگ اختیار کیا کرتے تھے تو وہ ظاہر ہے طرح کی غربت کی، مسافت کی زندگی ہوتی تھی۔ یہ مسکین کو اس کو جدا رکھا ہے، یعنی اس کو مساکین کے لفظ سے جدا رکھا ہے، اس کو علیحدہ کر کے جو ہے نا بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہے وسائلین، اور وہ لوگ جو خود چل کے آ جاتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ بتایا ہے کہ اگر یہ لوگ آ جائیں تو پھر اس کے بعد کچھ زیادہ انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ دے سکتے ہیں تو ضرور دیں، نہیں دے سکتے تو آپ ان کے لیے اچھے الفاظ کے ساتھ یعنی انکار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ جو لفظ پیچھے مسکین کا آیا ہے اور یہاں سائلین کا آیا ہے، فرق دونوں میں رکھا جائے گا۔ مساکین کے لیے آپ نے خود ڈھونڈنا ہے جا کے، دراصل یہ اس کو پرائرٹی زیادہ رہے گی، یعنی آپ نے ارد گرد کے ماحول میں اپنے رشتہ داروں کے بعد، یتیموں کے بعد، مسکینوں کو خود جا کے جو ہے نا معاشرے کے اندر ڈھونڈنا ہے۔ بعض اوقات دوسرے لوگ چل کے آ جاتے ہیں، اس میں بھی حرج کی بات نہیں، وہ ان کی بھی ضروریات کو آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہے پھر رکاب، اور وہ لوگ جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی گردنوں کو چھڑانا ہے، ان کی گردنوں کو چھڑانا ہے، یعنی ان کو آزاد کرنا ہے۔ یہ کام ہے جو ٹارگٹ دیا جا رہا ہے انسانوں کے معاملے میں، انسانوں کے معاملے میں قریبی رشتہ دار، اور اس کے بعد معاشرے کے جو کمزور طبقہ ہے معاشی طور پہ، ان کی خبر گیری کرنی ہے، اور محض ان کی نہیں بلکہ معاشرے میں وائڈر پرسپیکٹو کو دیکھتے ہوئے جو باقی ضروریات ہیں، جیسا کہ سفر کے حوالے سے پرانے زمانے میں لوگ سفر کیا جا کرتے تھے، ان کی ضروریات کو بھی دیکھنا ہے، سائلین کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ معاشرے کے اندر غلام پائے جائیں تو ان کی آزادی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اسی مال و دولت سے کچھ کرنا ہے۔ یعنی یہ جو آخری بات ہے کہ غلام آزاد کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیشہ کے لیے جنگوں سے حاصل ہونے والے غلاموں کو سورہ محمد میں مکمل طور پہ خاتمہ کر دیا۔ غلامی کا خاتمہ جو جنگوں کے ذریعے سے ہوتا تھا، یعنی جنگوں میں لوگ جاتے تھے اور جنگوں سے وہاں سے کنیزیں اور غلام جو لوگ ہار جاتے تھے، شکست کھا جاتے تھے، ان کو غلام بنا لیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن مجید نے ہمیشہ کے لیے جنگوں سے جو حاصل ہوتے تھے اس طرح لوگ، ان کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس کے بعد جو معاشرے کے اندر پائے جاتے تھے غلام اور کنیزیں پائی جاتی تھیں، ان کے لیے کہا گیا کہ آپ کے پاس جو مال و دولت ہے، دل کھول کر جو ہے نا ان کو ان کی آزادی کے لیے کوئی بندوبست کریں۔ اور یہ بندوبست پہلی نسل ہی میں ہو گیا تھا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک، آخری وقت تک یہ ایک حقیقت ہے، تاریخی طور سے ثابت شدہ چیز ہے کہ جزیرہ نماء عرب میں، صرف جزیرہ نماء عرب کی بات کر رہا ہوں، وہاں غلامی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ غلاموں کا خیال رکھنا، اپنی خواتین کا خیال رکھنا، ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نصیحت کی تھی کہ میں نے تو پورے جزیرہ نماء عرب سے تمام غلاموں اور کنیزوں کا جو معاملہ ہے وہ میں نے ختم کر دیا ہے، اور اگر کوئی پھر بھی ہے تو کوشش کر کے اس کو بیت المال سے ان کو آزاد کروا دینا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو سامنے رہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ تاریخی معاملہ ہے۔ مسلمانوں نے اس پہ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے عمل نہیں ہوا۔ سوچنے کی بات ہے
کہ یہ کہا گیا کہ وفر رکاب، گردنیں چھڑانے میں، تو یہ اصل غلامی کا خاتمہ ہوتا ہے آ کے پچھلے یعنی جو 1950 کی جو دہائی ہے اس میں آ کے انٹرنیشنلی اس پہ پابندی لگتی ہے. لیکن اگر یہ وفر رکاب جو ہے یہ حقیقتاً مسلمانوں کے ہاں اس پہ عمل ہوتا رہتا تو 1400 سال میں یہ غلامی پوری مسلمان دنیا سے ختم ہو چکی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی. اس کی اور وجوہات ہیں، لیکن شریعت کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے مال میں سے ان کو بھی آزاد کراؤ. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ وہ اقامت صلاتا، نماز کو قائم کرو، وہ آت زکاتا، اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ جو نماز کو جو ہے نا قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ پیچھے پوری بحث ہو چکی ہے. نماز اصل میں ہے کیا چیز؟ نماز جو ہے اللہ پہ ایمان کا جو پہلا جو تقاضا ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ نماز ہی ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ اللہ پہ جو ایمان ہے اس کی ایمان کے بعد عملی شکل کیا ہے تو اس کو ہم نماز ہی کہیں گے. اس کے بعد یہ جو زکوٰۃ کہا گیا ہے یہاں پہ کہ وآت الزکاۃ، یہ پیچھے پوری بحث آ گئی ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ ساری بحث آ چکی ہے. اس کے باوجود زکوٰۃ کا جو ہے نا یہاں پہ نام لیا گیا ہے. تو یہ دو عملی شکلیں ہیں جو انسانوں کے سامنے رکھتی ہیں، یعنی ایک نماز ہے اور دوسری زکوٰۃ ہے. نماز اور زکوٰۃ یہ بیس لائن ہے، یہ یاد رکھیں. اس آیا کے اندر بیس لائن ہے. یہ وہ لازمی فرض ہے جو ادا کرنا ہے، یعنی اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا. یہ لازمی فرض ادا ہوگا، خواہ وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو خواہ وہ نماز کی صورت میں ہو. لیکن یہ آیا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ محض اتنا نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اور تقاضے بھی ہیں. زکوٰۃ کے بعد جس کو ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، یہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ وہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. زکوٰۃ سے بڑھ کے آگے جو تقاضے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اور ایسے ہی نماز جو ہے وہ محض نماز نہیں، وہ نماز سے بڑھ کے آگے کیا چیزیں ہیں، یہ کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمہ وقت جو انسان کو کرتے رہنا چاہیے. اچھا، اس میں جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ والمؤفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اس کے بعد یہ کہ وہ کوئی عہد کر بیٹھیں، اذا عاہدوا، عہد کر بیٹھیں تو اس عہد کو وہ لازمی طور پہ ادا کرتے ہیں. یہاں پہ موفون کا لفظ آیا ہے. پیچھے جتنے بھی الفاظ آئے تھے وہ سارے کے سارے ورب تھے، یعنی ورب کہتے تھے آمن باللہ، یہ جو لفظ ہے یہ ورب ہے، فعل ہے. اس کے بعد جب آت المال علی حبہ، یہ بھی ورب ہے. اس کے بعد اقام الصلاۃ، یہ بھی ورب ہے. وآت المال وآت الزکاۃ، یہ بھی ورب ہے. لیکن یہاں پہ جب ہم پہنچے ہیں تو یہاں ورب کے ذریعے سے بات نہیں کی گئی، یہاں پہ ایڈجیکٹو لایا گیا ہے. ایڈجیکٹو کس چیز کا؟ کہ وہ جو عہد کو پورا کرنے والے ہیں. موفون کا لفظ لایا گیا ہے، عہد کو پورا کرنے والے. تو جب اس طریقے سے ایڈجیکٹو لایا جاتا ہے اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں. یہ جب جو اس طرح کا جو ایڈجیکٹو آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے اندر ایک مستقل جو ہے نا کردار پایا جاتا ہے، مستقل کریکٹر پایا جاتا ہے، مستقل ایک خوبی پائی جاتی ہے. جب اس طریقے سے بیان کرنا ہو ورب کی بجائے آپ یعنی ایڈجیکٹو یا ناؤن کو لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک مستقل چیز ہے جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے. تو یعنی یہ پیچھے جتنی بھی چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں جن کو ہم وفاداری کا نام دے رہے تھے، یہ سارا کا سارا عہد ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے نا انسانوں کے ساتھ عہد معاہدہ ہے، جس کو ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، اور پیچھے جو کہا جا رہا تھا کہ ایک عہد معاہدے میں بنی اسرائیل کو باندھا گیا ہے، تو یہاں پہ بنی اسماعیل کو باندھا جا رہا ہے. اور یہ جو پیچھے جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں یہ عہد معاہدہ ہے، یہ دین ہے، یہ دین کے مقاصد ہیں، اس دین پہ عمل پیرا ہونا ہے. اور جب وہ انسانوں کے ساتھ بھی کوئی عہد معاہدہ کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد وہ ان کا ایک مستقل کریکٹر ہوتا ہے، ان کی ایک صفت ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ پیچھے نہیں ہٹتے، اس عہد پہ
خواہ وہ قول و قرار کی صورت میں ہو، خواہ وہ لکھا ہوا ہو، خواہ وہ ویسے ہی ذمہ داریاں جو انسانوں پہ لاگو ہو جاتی ہیں ان کو ادا کرنے کا معاملہ ہو، وہ ہمیشہ اس پہ یعنی اس پہ لگے رہتے ہیں، اس سے جڑے رہتے ہیں، ان عہد معاہدوں کو ادا کرنے کی کوئی نہ کوئی جو صورت سامنے آتی ہے اس کے بعد پورے جذبے کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ ان کو ادا کرتے رہتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء، اور اس کے بعد کہا ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ پیچھے موفون کا لفظ آیا تھا، یہاں پہ صابرین کا لفظ آیا ہے۔ یہاں جو موفون ہے یہ سبجیکٹ کی پوزیشن پہ یعنی ایڈجیکٹو آیا تھا، لیکن صابرین جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ آبجیکٹ کی، اس کو نسبی حالت کہتے ہیں۔ نسبی حالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ورب کے بعد جو ناؤن آتا ہے اس کو نسبی حالت کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کو آبجیکٹ کی جگہ پہ صابرین کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ بھی ایک لٹریری سٹائل ہے، اسلوب ہے قرآن مجید کا یا عربی زبان کا۔ جب اس طریقے سے کسی ایڈجیکٹو کو، ناؤن کو لایا جاتا ہے تو اس کی اہمیت کو خاص طور پہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، جب میں یہ کہوں کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ وہ مفہوم کر رہا ہے یہاں پہ نیچے۔ اور ترجمے بھی استاد محترم نے یہی رکھا ہے، خاص کر ان کی جو تنگی اور بیماری میں جنگ کے موقع پہ، یعنی وہ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ صبر جو ہے یہ دونوں پہلوؤں سے مطلوب ہے، دونوں یعنی پورے اپنے مکمل مفہوم کے اندر ادا ہوا ہے۔ یعنی جو پچھلے جو کام کرنے تھے، عہد معاہدے کے جو کام کرنے ہیں، وہ بھی صبر سے متعلقہ ہیں۔ صبر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نقطہ نظر اختیار کر لیا اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہو گئے ہیں، یہ بھی صبر ہوتا ہے۔ اور صبر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ مشکلات آ گئیں، مصیبتیں آ گئیں، راستے میں رکاوٹیں آ گئیں، ان رکاوٹوں کو بھی کھندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے نا برداشت کرنا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ صبر کرنے والے ہیں، کن حالات میں صبر کرنے والے ہیں؟ انسانی زندگی کے ساتھ وہ تمام چیزیں جو مشکلات ہو سکتی ہیں ان کو قرآن مجید نے یہاں پہ لسٹ کر دیا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ان کے لیے کہا گیا کہ فی الباساء، کہ یہ وہ ہیں جو تنگی میں صبر کرتے ہیں۔ تنگی یعنی معاشی تنگیاں، معاشی تنگیوں کے لیے لفظ لایا جاتا ہے والضراء، اور اس کے بعد یہ جسمانی تنگیاں ہیں۔ جسمانی تنگیاں یعنی جسمانی بیماریاں ہیں، جسم کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جو مصیبتیں ہو جاتی ہیں دماغی طور پہ، جسمانی طور پہ، بیماریوں کی صورت میں، ان کے لیے لفظ لایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد وحین الباس، ہین الباس یعنی جنگوں کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد اس کو آپ اگر بڑھانا چاہیں تو زلزلے ہیں، وہ چیزیں جو خارجی چیزیں ہیں جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ تو ان تینوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کے قرآن نے بتا دیا کہ جب انسانوں کے سامنے یہ معاملات درپیش ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی صاحب کردار یہ لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ تھوڑ دلے نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پہ بھی کھندہ پیشانی کے ساتھ ان مصیبتوں کو، مشکلات کو سہتے ہیں۔ اور جو دوسرے عہد معاہدے ہوتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ متعلق ہیں، جس کی پیچھے جو ہے لسٹ دی گئی ہے، وہ بھی جو ہے نا ان کو اختیار کیے رکھتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ سچے ہیں یعنی اپنے کردار میں بھی سچے ہیں، اپنے ایمان میں بھی سچے ہیں، اپنے عمل میں بھی سچے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو واقعتاً، حقیقتاً جو ہے نا پرہیزگار ہیں، تقوی اختیار کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب ہم نے یہ سارا پڑھ لیا ہے، اس میں کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں، وہ چیزیں ایک ایک کر کے دیتا ہوں۔ یہ چیز جو یہاں پہ ہم نے پڑھی ہے، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ وہ کہاں پہ ہے، میں آپ کو وہاں پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 83 ہے۔ یہاں پہ دوسرا جو ہے نا راؤنڈ 2 کے اندر جب ہم پڑھ رہے تھے دوسری فصل کے درمیان، تو ان کا شریعت کا جو بیان آیا تھا وہ تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایک میثاق کیا تھا، عہد کیا تھا۔ جو آیا بر میں ہے نا، جو میثاق عہد جو ہمارے ساتھ ہے بنی اسماعیل کے ساتھ، ایگزیکٹلی اسی طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا ہے،
قرابت مندوں کے ساتھ جو ہے نا، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی سے بات کرنی ہے۔ اور یہ پوری لسٹ بیان کرنے کے بعد، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں جو تھیں کہ اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، یہ اس کے بعد زبان کے حقوق ہیں، یہ سب ادا کر چکنے کے بعد یہ جو لفظ آیا تھا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ لف و نشر ہے۔ لف و نشر کیا؟ یعنی یہ چیز پیچھے دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس کو یہاں پہ دو چیزوں سے کھولا گیا ہے۔ یعنی پیچھے دو چیزیں کیا تھیں؟ وہ یہ تھے کہ اللہ کے حقوق تھے اور انسانوں کے حقوق تھے، اور یہ جو پیچھے چیزیں تھیں وہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے ادا کرنی تھی، اور ان کے لیے بھی بیس لائن جو تھی وہ یہی تھی کہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہ بیس لائن تھی۔ لیکن اس سے بڑھ کے آگے کچھ تقاضے تھے جو پچھلے حصے میں آئے میں پڑھ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی صورتحال جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہے وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے، جو آیا بیر میں ہم نے پڑھی ہے آج۔ اس کے بعد اس میں اور بھی ایک پوائنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو آیا 77 میں ہم نے پڑھا ہے، اس کو اب اگر ہم بالکل اس کے آغاز میں چلے جائیں سورہ کے، تو یہی مضمون ہے جو صحابہ اکرام اس وقت کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کتاب پہ عمل پیرا ہیں، ہدی للمتقین کا لفظ آیا تھا، اور یہاں پہ بھی دیکھیں جو ابھی آیا پڑھی ہے اس کے آخر میں بھی یہی متقین کا ہی یعنی ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ متقین کون ہیں؟ جن کو بالکل ابتدائیہ میں بیان کر دیا گیا تھا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایگزیکٹلی جو آیا بیر میں پڑھا ہے وہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ للمتقین کا لفظ آیا تھا، اس کو آ کر اگر ہم یہاں آیا 77 کے ساتھ جوڑیں تو آخر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کہا گیا کہ واولئک هم المتقون، یعنی جو بالکل دوسری آیا میں بیان کیا گیا تھا وہ یہاں پہ ہے۔ اب جب یہ آیا بیر آ گئی ہے، بالکل ظاہر ہے کہ درمیان کے ایک مضمون ہے، شروع کا مضمون ہے۔ جو پہلا حصہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے یہاں سورہ بقرہ کا، اس کا آخری حصہ کے ساتھ جو ہے نا جب اس کو لنک کرتے ہیں، یعنی آخری جو آیات ہیں، دو آیات 285 اور 286 میں جا کے اس کو دیکھتے ہیں تو ایگزیکٹلی وہی مضمون ہے، وہی مضمون ہے۔ تو یہ عود علی البد کی جو ہے نا علامت بن جائے گی کہ جو شروع کے اندر سورہ کے اندر مضمون تھا وہ آخر میں بھی وہی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اور اس کے بعد یہ جو آگے 286 جو آخری آیا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ ہم تیری شریعت کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تیرے احکامات کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اب تو ہی ہمارا مددگار ہے، اور اب اس معاملے میں ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم نہ اٹھا سکیں۔ یعنی اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید میں اس سورہ کی آخری آیات کو سامنے لایا گیا ہے۔ اور یہ آیا بیر جو ہے نا درمیان میں بالکل آغاز میں جب شریعت دی جا رہی ہے بنی اسماعیل کو، تو کہا گیا کہ یہ چیزیں اپنے سامنے رکھیں۔ یہاں اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں کو خاص حلیے کی بات نہیں کی گئی، یہاں خاص کو مراسم کی بات نہیں کہی گئی، خاص وضع قطع کی بات نہیں کہی گئی، بلکہ انسان کے اندر جو کریکٹر ہونا چاہیے وہ چیز ہے جو دیکھنا چاہتا ہے قرآن مجید۔ یعنی ان عبادتوں کے نتیجے میں عبادتیں اپنی جگہ باڈی ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا ہمیں اصل باڈی سے ضرور غرض ہونی ہے، لازمی طور پہ اسی طریقے سے چیزوں کو ادا کرنا ہے، لیکن ٹارگٹ ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، مقاصد ہمیشہ سامنے رکھنے ہیں۔ وہ دین کی ان چیزوں کو ادا کرنے سے وہ چیزیں کیا حاصل ہوتی ہیں وہ سامنے رکھنی ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ کے حقوق جو ہے نا ادا کیے جائیں، انسانوں کے حقوق ادا کیے جائیں، اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کی جائیں، وہ کریکٹر پیدا کیا جائے جس میں صبر ہو، عہد معاہدہ ہو۔ یعنی یہ چیزیں اب ہمارے اندر بھی نایاب ہیں، یعنی ختم ہو چکی ہیں۔ اب ہم جس چیز کو مذہب کہتے ہیں وہ محض رسوم ہیں،
وہ محض شکلیں ہیں جن کو اختیار کر لینے کو ہم نے مذہب سمجھ لیا ہے. ہمارے اندر وہ کریکٹر پیدا نہیں ہوتا، وہ خواص پیدا نہیں ہوتے، وہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہوتی جو اسلام ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. جو مذہب جس مقصد کے لیے آتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کریں، خواہ وہ عبادتیں ہوں، خواہ وہ خورونوش ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، خواہ وہ جسم سے متعلقہ جو ہے نا غلاظتیں ہوں، ان کی صفائی کا معاملہ ہو، یا جو ہے انسان کی دماغ، سوچ، فکر، جو اخلاقیات کا معاملہ ہو، یہ وہ چیز ہے. یہ پورے مذہب کو نچوڑ ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور جب یہ رکھا ہے تو یہ کس مذہب کا نچوڑ رکھا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو آیا نمبر 142 کے بعد جو نا بیان یہ کہا گیا تھا کہ یہ آپ کے سامنے ہم نعمت دے رہے ہیں، اور اس نعمت سے بھی کیا حاصل ہونا تھا؟ وہ تزکیہ ہی حاصل ہونا تھا. تزکیہ بس یہی ہے جو آیا بر میں بتا دیا گیا ہے کہ انسان اس کے ساتھ جڑ جائے، لگ جائے، اور زندگی اسی طرح تمام ہو جائے. یہی عہد معاہدہ ہے، اس عہد معاہدے کو پورا کرنا ہے، انسانوں کے درمیان بھی، اللہ کے ساتھ بھی، اور صبر کے ساتھ یہ سارے معاملات نمٹانے ہیں، پوری زندگی اسی راستے پہ چلنا ہے. یہی آیا بر کا جو ہے نا وہ فلسفہ ہے. اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں. کوئی سوال ہو تو وہ لے لیتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ.